کرتا ہوں، حکمت اور دانائی بخش کر اپنے پاک روح کی قدرت اور قوت سے بھر کر آج کی ساری انجیل کی خدمت کو اپنے بیٹے ہمارے غلام یسوع مسیح کے نام سے باعث برکت بنا۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے غلام یسوع مسیح کے نام سے چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ حسب روایت خداوند آپ سب کو سلامتی دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہماری آہستہ آہستہ چرچ کی حاضری خصوصیت سے بہنوں کی طرف سے کافی شرنک ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو پلیز میک اٹ شیور کہ آپ اپنے پڑوس میں اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، فیملی سے ضرور اس بات کے لیے انہیں تیار کریں کہ وہ سبت کی اہمیت کو جانیں اور خدا کے گھر میں آئیں اور اس کے وسیلے سے برکت پائیں۔ پچھلے سنڈے ہم نے اسی مردم کو پڑھا اور اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں نکالی کہ میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت خدا کے کلام مقدس کی روشنی میں کیا، اور اس پر ہم نے سیکھا تھا کہ کلام مقدس کے وسیلے سے کہ میاں بیوی کا رشتہ کس قدر مقدس اور پاک ہے، اور اس کی اہمیت ہم نے ان پوائنٹس کے تحت سیکھی تھی کہ خدا نے عورت اور مرد کے درمیان جو پہلا رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی ہے۔ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ رشتہ کسی انسان کا ٹھہرایا ہوا نہیں۔ خدا نے جب آدم کے لیے ہوا کو تیار کیا تو اس نے اس کی ماں نہیں کہا، بہن نہیں کہا، بیٹی نہیں کہا، بلکہ اس کو اس کا ساتھی کہا۔ اس کے لیے میاں بیوی کا ٹائٹل استعمال کیا، پھر انہیں برکت کے لیے بڑھنے کی دعا دی۔ یہ ساری چیزیں بہت لمبا اور وسیع موضوع ہے، تو میں اختصار کے ساتھ، چونکہ ان چیزوں کو ہم نے پچھلے سنڈے سیکھ لیا تھا، اس پر میں بات نہیں کروں گا، صرف ان کو ریوائز کر کے اگلے آج کے سیکھنے والے ٹاپک پر آؤں گا کہ کس طرح سے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو ہم بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں بھی سیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا نے بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ جس رشتے کا تعین کیا وہ بھی اس نے دولہے اور دلہن کے طور پر اپنے رشتے کو اپنی کلیسیا کے ساتھ اپنا دلہا اور دلہن کہہ کر اس رشتے کی توثیق کی، اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو اس طرح سے بھی بڑھایا کہ یہ کس قدر ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا کس قدر اہم رشتہ ہے، جس کے بغیر شاید ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ چونکہ کوئی خاندان آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ رشتہ نہیں ہے، کوئی سنگل پارٹنر کے طور پر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کی تکمیل نہیں ہے، وہ نامکمل اور بڑی ناکام سی زندگی گزارتا ہے۔ خواہ وہ اکیلی عورت ہو، خواہ وہ اکیلا مرد ہو، ان کی زندگی میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے سیکھا، میں نے صرف آج ان کو آپ کے سامنے ریوائز کیا ہے۔ آج اس سے آگے میں جس آیت پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں، نکاح پر اکثر اس آیت کو لوگ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا میں نے اس پر
لاسٹ سنڈے بھی بات کی لیکن میری تسکین نہیں ہوئی، میں نے چاہا کہ اس پر مزید بات کی جائے۔ یہ 24ویں آیت، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ میں نے لاسٹ سنڈے بھی اس بات کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس آیت کا مفہوم ہم بہت غلط لے لیتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو ہم اپنے ایک داماد سے اسی آیت کا حوالہ دے کر اپنی بیٹی کی سیپریشن کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے ہم اس آیت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی بہو کے لیے ہم اس آیت کو کسی اور انداز سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے ہر معاملے میں، اپنے لیے کچھ اور مفہوم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ہم اس کی تشریح کسی اور انداز سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بالکل چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر نئے انداز سے یا وہیں پر کندھا مار کے ایک الگ گھر کی بنیاد رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد وہ بیٹا ایک معاشرے کا مکمل یونٹ بن کر، ایک اس معاشرے کا نیا خاندان بن کر ابھرے گا اور وہ اپنی ایک شناخت کے ساتھ، اپنی ایک الگ پہچان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اگر محلے میں کوئی شکر گزاری کی کوئی ایسے تحفے کو بانٹتا ہو گھر میں، کسی کے بیٹا ہو گیا مٹھائی بنڈن لگ پے یا چولا دی دیگ کسے دیتی ہے تے وہ گھر گھر پلیٹ پلیٹ چاول دین جا رہے ہیں، تو اس وقت ہم اس شناخت کا استعمال کرتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا الگ گھر والا ہے، وہ دی پلیٹ کتنے، اس کی حصے کی مٹھائی کدھر ہے؟ تے جدوں کوئی مشترکہ فنڈ لایا جائے کہ قبرستان کی دیوار کرنی ہے، وہاں یہ کام کرنا ہے، چرچ کے لیے کرسمس آ گیا اس کی ڈیکوریشن کے لیے فنڈ چاہیے، تے ادو اسی کی کر رہے ہیں، ساڈا ایک کوئی گھر ہے، منڈا بکھرا دے نہیں، بھاوے بکھرا ہی ہو، ادو اصا ایک کوئی 100 دے، پاسٹر فنڈ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، اس وقت ہم اکٹھے اور باقی معاملات ہماری شناخت الگ۔ تو اس کی بائبل مقدس سے ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ روت کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے اس معاملے میں، ایک فیملی یونٹ کو قائم کرنے کے لیے اور ساس اور بہو کے رشتے کو سمجھنے کے لیے، میاں بیوی کی وفاداری اور اعتماد کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں روت کی کتاب سے بڑھ کر خوبصورت سٹڈی ہمیں اور کہیں سے ملتی نہیں۔ اور اس میں 2 کریکٹر، نومی اور روت کا کریکٹر بہت خوبصورت کریکٹر کہ دیکھیے اس میں زندگی میں تو زندگی میں موت کے بعد بھی وہ اس گھر سے جدا نہیں ہو رہے، اس لیے اس آیت کا یہ خیال کرنا، اس کا مفہوم یہ لینا کہ وہ شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑے گا اور ایک الگ طور پر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر رہے گا، اور اس کے لیے جو روت الفاظ استعمال کرتی ہے
وہ بڑے خوبصورت لفظ ہے. کہتی ہے اگر میں جیتے جی تجھ سے الگ ہو کر میں اگر زندگی گزاروں تو میرا خدا مجھ سے اس سے بھی زیادہ کرے. اور یہ زیادہ، اس کے لیے ہمیں تھوڑا بیک میں جانا پڑے گا کہ میں نے اس پر بھی سرمن آپ کو سنایا تھا، بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں، لیکن ریپیٹیشن کے طور پر چند جملے صرف ہدیہ کروں گا اور آگے نکلنا چاہوں گا. چونکہ شادی ایک عہد کا نام ہے، اس کے لیے عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے برت، جس کا مطلب ہے عہد، اور عبرانیوں کے نزدیک عہد کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ دو لوگ، چاہے وہ کسی بھی طور سے ہوتے، جب دو لوگ آپس میں عہد کاٹتے تو وہ کسی جانور کو کاٹ کر بالکل بیچ میں دو حصوں میں ان کو سب پیرالل رکھ کر اس کے بیچ میں سے دونوں ساتھی گزرتے اور اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر وہ یہ کہتے اگر ہم اس عہد کو توڑیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ اس جانور کو جس کو ہم نے دو حصوں میں کاٹ کر تقسیم کر دیا ہے اس سے بھی زیادہ برا حال ہمارا کرے. تو رت کا یہ جو لفظ ہے نا کہ اگر میں تجھ سے جیتے جی جدا ہو جاؤں، بیٹیاں بہویں سن لیں، لیکن میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا جو آج بہویں ہیں 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ بھی ساس بنے، اور آج جو ساس ہے وہ یاد کرے جب میں بہو تھی تو میری ڈیمانڈز کیا تھی، میری ایکسپیکٹیشنز کیا تھی، میری توقعات میری ساس سے کیا تھی. کسی نے سوال کیا نا اس دنیا میں، کسی بی بی نے، دنیا دے سب تو خوش خاتون کیڑی سی، عورت کیڑی سی؟ انہوں نے کہا ماں ہوا. کیوں؟ وہ دی ساس کوئی نہیں سی، وہ ساس تو بغیر سی. دنیا دی سب تو سکھی ترین عورت اگر ہو سکتی تھی تو وہ صرف اور صرف ہوا ہی ہو سکتی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر میں جیتے جی تو جسے الگ ہو جاؤں، تو یہ خیال کر لینا، اس آیت کا یہ مفہوم لے لینا کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اس کا یہ ہرگز مفہوم نہیں کہ شادی کے بعد بیٹے کا اپنے والدین پر یا والدین کا اپنے بیٹے پر کوئی حق نہیں رہتا. یہ بالکل لغو خیال ہے. اور اگر بیویاں اس طرح سے یہ خیال کرتی ہیں کہ میں اب یہ رائٹ ہے میرا، کلام مقدس کی یہ آیت دنیا کے پہلے رشتے سے مجھے یہ رائٹس تفویض کرتی، مجھے یہ حقوق بخشتی ہے، اس لیے میرا یہ حق ہے کہ میں اب سیپریٹ زندگی گزاروں. ہاں کوئی بات نہیں سیپریٹ ہونے میں، چونکہ بائبل مقدس کے اندر جو مفہوم پایا جا رہا ہے اس آیت میں، وہ میں گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ ایک فیملی میں، اس خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے شریکے میں، اپنے رشتہ داروں میں ایک نئے یونٹ کے طور پر جانا اور پہچانا جائے گا. ایک نئے خاندان کے طور پر، ایک نئے مسیحی جوڑے کے طور پر اس کی شناخت الگ سے ہو کہ اس کی شناخت اپنے باپ اور ماں سے ہٹ کر ایک شناخت ملے گی اس کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علم کو زنانی منڈا چکے تے تجھے ملے یا دوسرے شہر یا کسی اور جگہ. بالکل اس کا یہ مفہوم نہیں. کیوں؟ اس لیے نومی اور رت کی زندگی میں ہمیں یہ مثال ملتی. اچھا اب یہ ہے، اب ساسیں خوش ہو رہی. رت کی بات تو ٹھیک ہے، میرے رائٹس بڑے ہیں، لیکن
یہ اس وقت تک روت کہہ نہیں سکتی جب تک نعومی نے اس کو بیٹی بن کے پالا نہ، بیٹی بن کے اس کے ساتھ سلوک نہ کیا۔ چونکہ روت کی کتاب میں جب انہیں کہتی ہے نا میری بیٹیوں جاؤ، عرفہ کو اور روت کو، کہ میری بیٹیوں جاؤ اور خدا تمہیں آرام دے، خدا تمہیں خوشی دے، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں اگر نعومی کا رویہ روت اور عرفہ کے ساتھ شفقت والا نہ ہوتا، محبت والا نہ ہوتا، تو مرنے کے بعد اب شرن ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کے حوالے سے اب وہ باؤنڈ نہیں ہے، اب وہ پابند نہیں ہے کہ وہ نعومی کے خاندان کے ساتھ، علی ملک کے خاندان کے ساتھ، اپنے شوہروں کے مرے ہوئے شوہروں کے ساتھ اب وہ پابند رہے۔ یہ شریعت موت کے بعد انہیں آزاد کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی اگر روت نعومی کے ساتھ اس قدر اپنی ایفیلیشن شو کر رہی ہے، اپنا پیار دکھا رہی ہے، اپنی وفاداری دکھا رہی ہے، تو اس میں شاید روت کا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، نون کی اتنی بڑی خوبی نہیں جتنی خوبی ساس کی ہے کہ ساس نے اس کو اگر بیٹیوں کی طرح اس کے ساتھ رویہ نہ رکھا ہوتا، تیرے روتوں سے لے آندی چل بھائی موقع بن گئی نکل جا، جوتی بھی نہ پاؤ، انہیں کہہ دیتا ہے کہ آزاد تو فوراً آزاد، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی لکھا اس سے لپٹ گئی اور اس سے لپٹی رہی، وہ اپنے جسم سے جدا کرنا چاہتی، لیکن لکھا ہے آپ رت کی کتاب اس کا پہلے چیپٹر کو پڑھیں گے نا، اس پورے چیپٹر میں یہ سارے مکالمے، یہ ساری سچویشن آپ کو ایسی نظر آئے گی۔ وہاں رت اس سے لپٹی رہتی ہے، کہتی نہیں، حالو دی بڑی بہن جو اس کی جیٹھانی بھی تھی انہیں فوراً نکلنا پسند کیا، چلی گئی، لیکن روت نے کہا کہ میں نہیں جاؤں، بلکہ اس نے کہا کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا ملک میرا ملک، تیرا خدا میرا خدا، یہاں تک اس نے ایکسپٹ کر لیا، یہاں تک قبول کر لیا۔ اور میں ہمیشہ اس سرمن کے لیے جب بھی روت کے کریکٹر کو بیان کرتا ہوں تو میں ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ ساری زندگی اسی میرے بیٹے، میرے برا، میرے ویر نو بندہ نہ بولی تے میری بھاویں بول دے ہو، شادیاں دے تو تسی گاؤندیاں ہی بھیڑاں بولتے نہیں گئی ہونیاں، مجھ ہن نہیں بولنا، میرے ویر نو بندہ نہ بولی تے میری بھاویں جند کڈ لے، آخر تک موت دیاں کنداں تک شوہر کی فیملی کو، شوہر کے خاندان کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ میرے ابا جی، میری امی، میرے بھائی، میرے لوگ، نو، روت کہتی ہے تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا۔ اسی آخر تک کہتے رہنے ہیں، بڑھے ہو تک، آ میری ساس دے بھانڈے نے، آ میری ساس دی رضائی ہے، آ منجی میری ساس دی ہے، وہ دی منجی بھانڈے نہیں ڈالتے، وہی اکٹھے نہیں ہوتے، تو اس کا خدا کیسے اکٹھا ہوگا؟ اس کے جذبات، اس کے احساسات کیسے اکٹھے ہوگا؟ یہ اتنا اہم موضوع ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا سستا سمجھ لیا ہوا۔ اگر ہم آج خدا کے کلام مقدس کی روشنی میں، بائبل کے ان کرداروں کی روشنی میں جو ہماری زندگیوں کے لیے خوبصورت نمونہ ہے، مثال ہے، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لیں تو ہماری زندگی کبھی علیحدگیوں کا سبب نہ بنے،
کبھی یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ بہو کہے میں الگ رہنا. رود کی طرح چمٹ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ اسے ماں کا ساس پیار نہیں. ہماری ڈویژن بکری تی ستی ہے نا، چل خیر اجے اگے کھورے کنے کو سیری سیاپے کرنے ستی رہنے سو نہ کھا. تے بیچاری بہو بیمار ہو کے بھی لیٹ گئی ہے نا، لے ادھر کام ہی ہے، میں نے تو اٹھنا ہی 12 بجے. بالکل معیار الگ ہو جاتا. لیکن نومی کیا کہہ رہی ہے؟ نومی کہہ رہی ہے بار بار پڑھ کے روت کی کتاب کو، اگر ہے تو کتابیں کھول لیں، روت کی کتاب کے پہلے چیپٹر. میری بیٹیاں میرے بھائی کھول لیں اور اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں کہ روت کی کتاب میں وہاں پر لکھا ہے نومی بیٹیوں بیٹیوں کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اپنی بہوؤں کو، اور وہ اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے، اس کی بہو اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے، اور اس کی ساس اپنی بہو کے لیے بیٹی سے بھی بڑھ کر جذبات رکھتی ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں آ جاتے ہیں، بیت لحم میں واپس آ جاتے ہیں، تو وہ پھر کہتی ہے اچھا ساڈا رشتے داری اس کے ساتھ چلی جائے، بوز کے کھیت میں چلی جائے، وہاں جا، اور خود اس کو اجازت دیتی ہے کہ تو آج رات اس کے کھلیان میں جا کر اس کے قدموں میں اس کے پیروں میں لیٹ جا. اور یہ یہودیت میں سائن تھی کہ جب کوئی خاتون اپنے آپ کو کسی کی بیوی بننے کے لیے پیش کرتی تو وہ اس کے قدموں میں لیٹ جاتی. اور اگر مرد اپنے چادر کا پہلو اس پر پھیلا دیتا تو یہ اس کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہوتی، قبولیت کی علامت ہوتی تھی کہ ہاں تو نے مجھے یہ آفر دی اور میں اس کو قبول کرتا. اور اگر وہ اس کی جوتی کو اتار کر سائڈ پر رکھ دیتا تو یہ اس کی ریجیکشن کی علامت ہوتی. اور جس شخص کی جوتی اتاری جاتی تھی یہودیت، یہ اس کے لیے بہت گندی گالی ہوتی، اس کے لیے بالکل جیسے ہمارے پنجابی کلچر میں جنوں سیانے نہ حکا پانی بند کرنا، ایکزیکٹ جس شخص کی ایسے جوتی اتاری جاتی تھی پنچایت کے درمیان، اس کے لیے ایکزیکٹلی کچھ ایسے ہی لوگوں کے جذبات ہوتے تھے جیسے آج ہم کہتے ہیں اس کا حکا پانی بند. تو یہ اس کی شفقت ہے ساس کی اپنی بہو کے لیے. جتنی ساسیں ہیں ذرا ضرور خدا کے پاکروں کی موجودگی میں سوچیں، کیا میں نومی کی طرح ساس ہوں؟ کیا میں نے نومی کی طرح اپنی بہوؤں سے اس طرح سے پیار کر کے انہیں آرام دینے کی، انہیں اچھا مشورہ دینے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کی سلامتی کے لیے کیا میں نے کبھی قربانی کی حد تک جا کر اس سے پیار کیا؟ اگر کیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ روت کے علاوہ عرفہ کی طرح وہ فوراً اسے چھوڑ کر باہر نہ جائے جو ہی موقع ملتا ہے. اس لیے مرد اپنے والدین کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیں، اور میری بیٹیاں میری بہنیں اور ہم جب اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے داماد سے یہی تقاضا کرتے ہیں تو ہم اس آیت کا دوہرا مفہوم نہ لیں. اپنی بیٹی کے لیے اس آیت کا مفہوم کچھ اور اپنی بہو کے لیے اس آیت کا مفہوم کچھ اور. ہمیں اس ڈبل سٹینڈرڈ سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہماری پوری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے، ہماری پوری قوم کا، ہماری کمیونٹی کا، سب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا ڈبل سٹینڈرڈ جب تک ختم نہیں ہوگا کہ اپنے لیے کچھ اور قوانین اور دوسروں کے لیے قوانین کا معیار، تو نومی
اور روت کا کریکٹر ذہن میں رکھ کر ساس اور بہو اپنے گھر کے ماحول کو جب بلڈ اپ کرے گی تو پھر کبھی گھروں کے اندر آپ کو اختلافات نظر نہیں آئے. جب روت اور عرفہ جیسی دیورانی اور جٹھانیاں ہوں گی تو گھراں وچ ایک ہی ٹوٹی تھلے دو بھانڈیاں دیاں ٹیریاں نظر نہیں آؤں گی. یہ اس کے ہیں یہ میرے. ایک ہی گھر میں دو ڈرائر مشینیں نہیں لگے گی, دو واشنگ مشینیں نہیں لگے گی. ایک ہی وقت میں دو دو تین تین چار چار فریجاں نہیں لگن گیاں. ہر بہو اپنا الگ الگ کر نہیں ہو. اگر آپ رت کی کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو اتارے, اس کو قبول کریں, رت اور نومی کے کریکٹر, رت اور عرفہ کے کریکٹر کو, ان کرداروں کے مطابق آپ اپنے گھروں کے ماحول کو تیار کریں تو آپ اچھے مسیحی بھی کہلائیں گے, اچھے انسان بھی کہلائیں گے, اور اچھی بیٹیاں بھی, اچھی بہویں بھی, اچھی ساس بھی, سارے رشتوں کا خوبصورت آپ کو مرکب نظر آئے گا, مجموعہ نظر آئے گا. لیکن یہاں پہلے دن آتے سلامیاں بھی سیاپے پہ جاتے, لے آؤں گے مینوں تو دیتی ہی نہیں, پوچھیا ہی نہیں, مینوں تے پانی بھی نہیں چج نال مارن دیتا. اتھوں ہی رولے بن جاتے. ہم گئے ہیں, ہماری وہاں پر اس طرح سے پذیرائی نہیں کی گئی, وہیں سے اختلافات شروع. دونوں سائڈ ہم دونوں اپنے اپنے مقام سے ہٹے ہوئے ہیں, کھسکے ہوئے ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں. بیٹے بھی اچھا یہ مرد نظر آتا آج بڑے خوش ہیں, اگلے سنڈے آپ کا حصہ ہوگا. آج میں صرف ساس اور بہو کے درمیان کا کہ کس طرح سے انہیں رت اور نومی کے کریکٹر میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور وہ کہتی ہے تیرا خدا میرا خدا, تیرے لوگ میرے لوگ. ہم کچھ بھی شیئر نہیں کرتے, ہم کچھ بھی بانٹنا پسند نہیں کرتے. ساس بھی یہی کہتی ہے جڑے آندے نہیں برت, وہ بھی اپنی چیز شیئر کرتے ہیں. اور بہو کی بھی کوشش ہوتی ہے میرے شوکیس میں صرف نمائش کے لیے, خوبصورتی کے لیے برتن لگے رہے کہ میرے والدین نے بڑے مہنگے چینی کے ساتھ کیے. یہ صرف بیوٹی کے لیے, صرف خوبصورتی کے لیے, استعمال کے لیے نہیں. اچھا پھر اس میں بھی سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ میں کیڑے رشتے دار لے کیڑے پانڈے استعمال کرنے. تاں پانی سٹیل دے برتن کنہاں نوں دینے نے, شیشے کے برتن کن کے لیے نکالنے ہیں, اور یہ چینی کا پتھر کا سیٹ کس کو لیے نکال کر میں نے ان کو سرو کر. ہمارے سٹینڈرڈ ہی الگ الگ ہیں, ہر رشتے کے لیے الگ الگ سٹینڈرڈ ہے. رت اور نومی نے ایک اچھے اور خوبصورت مثالی خاندان کو پیش کیا ہے. اس نے الگ نہیں ہونے دیا, اس نے پھاڑا نہیں ہے رشتوں کو رت نے, بلکہ ان کو یونائٹ کرنے کی کوشش. موت کے بعد بھی وفادار رہی, اور خدا نے اس کو صلہ کیا دیا. یہ رت جو موابی عورت ہے, جو غیر قوم ہے. اب اگر سوال کر لوں گا نا کہ یہ موابی کون ہے تو عجیب لگے گا, شاید پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ ہے یہ کون. ہمیں تو علم نہیں. یہ مواب کے لوگ وہ لوگ تھے جو لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ شریعت کے ٹھہرائے ہوئے قانون اور تقاضے کو رد کر کے اپنی جنریشن کو, اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا انتظام کیا. تو ایک کا نام, وہ جو دو بیٹے ان دونوں بہنوں سے پیدا ہوئے, ایک کا نام مواب تھا اور ایک کا نام امون تھا, اور آگے ان کی نسلیں بنی مواب اور بنی امون کہلائیں. اور خدا نے 7 پشتوں تک, 7 نسلوں تک یہ کہا تھا یہودیوں سے کہ تم ان کے ساتھ
کسی طرح کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق قائم نہ کرنا، نہ ان سے بزنس کرنا، نہ ان کے ہاں جانا، نہ ان کو اپنے ہاں آنے دینا، چونکہ یہ 7 نسلوں تک نجس رہیں گے، ناپاک رہیں گے، اس لیے 7 پشتوں کے بعد ان کے ساتھ میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ لیکن اہل ملک نے کیا کیا؟ پہلی غلطی کہ جب خدا نے ان سے، موابیوں سے منع کیا ہوا ہے، تو وہ قحط سے بچ کر اس کے ملک میں بھاگ گیا۔ پہلی غلط کیا، جب خدا نے منع کیا ہے چلا گیا۔ پھر دوسری غلطی، خدا نے کیا ہے؟ بزنس بھی نہیں کرنا، انہوں نے جانا بھی نہیں، انہیں کاروبار بھی کیتا، انہیں اپنے منڈے بھی بیاہ دیتے، سارا کچھ خدا کے خلاف۔ اور یہی روت مقدس داؤد کی پردادی بنتی، مقدس داؤد بادشاہ کی یہ غیر قوم، جو غیر یہودی نجس قوم میں سے، ناپاک قوم میں سے، اس کی اسی وفاداری کو خدا نے صلہ کیا دیا کہ اپنے یہودا کے قبیلے میں جس کے ساتھ برکت کا وعدہ، جس قبیلے میں سے میرا اور آپ کا مسیحا آنے والا، یسوع مسیح آنے والا، میری اور آپ کی نجات کا کام کرنے والا، اس قبیلے میں یسوع مسیح کی بھی، آپ وہ پیچھے تک لے جائیں، جب یسوع مسیح ابن داؤد ہے تو پھر روت اس کی چگڑ نانی، دگڑ نانی، دادی، پردادی، چڑدادی، کیا کیا کچھ بن جاتی ہے۔ یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس بہن کا، اس بیٹی کا نام آ جاتا ہے۔ یسوع کے، متی کے نسب نامے کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں 2 عورتیں، 3 عورتیں، زیادہ 3، جبکہ نسب ناموں میں مردوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن یسوع کے نسب نامے میں 3 عورتوں کے بھی نام ہیں۔ پہلی روت، دوسری تمر، اور ایک وہ یشوع کی کتاب میں جس کا ذکر ہے، رہب فاشا، طوائف، رہب فاشا، اور یہ بھی غیر قوم سے نجس، ناپاک، لیکن یسوع مسیح کے خاندان میں داخل ہے۔ ذرا میری بیٹیاں، میری بہنیں، ذرا سوچیں تو صحیح، آج کیا میں یہ عزت، میں یہ توقیر، میں اتنا بڑا انعام پانا چاہتی ہوں؟ اگر پانا چاہتی ہیں تو پھر روت کی طرح بننا بھی ہوگا، قربانی دینی ہوگی، رشتوں کو جوڑنا ہوگا، رشتوں کو توڑنا نہیں ہوگا، رشتوں میں زہر نہیں ملانا۔ ماں اور بیٹے میں جنگ شروع نہیں کر دیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں، نند اور دیور کے ساتھ، اسی طرح سے داماد حضرات بھی، دونوں طرف کی بات ہے، وہ بھی کچھ اور کی اور ڈیمانڈ ہی نہیں ختم ہوتی۔ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن بیوی کے خاندان سے توقعات بڑی بڑی، میرا کام نہیں چل رہا، میں نے اتنے پیسے دے دینا، میں چھوٹی جا بزنس شروع کر دو۔ بھائی تو نے کتنے دیے اپنی بہن کے بزنس کے لیے؟ تو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمیں بوتھ آف سائڈ ایک رشتوں میں توازن کرنے کی ضرورت ہے۔ وفادار شوہر، نافرمان بیٹا، اور وفادار بیٹا، بے وفا شوہر۔ اگر بیٹا ماں کی مانتا ہے تو بیوی کی نگاہ میں وہ نکما، وہ بزدل، وہ ڈرپوک، اور اگر وہ بیوی سے پیار کرتا ہے تو پھر ماں اور شریکہ، محلہ، دوست کی آدھے نے، اور جو آدھے نے تو پتہ ہی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمیں اس میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف ہمیں رشتوں کو توڑنا نہیں۔ اور میری بیٹیوں، گھروں کی تعمیر خالص، یہ بیٹیوں اور بہنوں کی ذمہ داری،
بیویوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہیں تو گھروں کو جنت نما بنا دیں، اور آپ چاہیں تو گھروں کی خوشیوں برباد کر دیں. گھر جانے کا دل نہیں کرتا اگر ایسا ماحول ہو کسی خاندان. آج کے بعد اپنے ٹوٹے بکھرے رشتوں کو مزید بکھیرے نہیں ترنگلی پھاڑ کے، ان کا تمسخر نہ اڑائیں، انہیں اکٹھا کریں. اس لیے کہ خدا نے آپ کو مرد کے لیے مددگار بنایا ہے. آپ کی امپورٹنس یہ ہے، آپ کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہوا نہیں، آدم بے چین ہے، آدم اداس ہے، آدم بیزار ہے اور تنہا ہے. جنہاں دے ساتھی مر گئے ہیں نا، بیٹیاں اگر ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، یا ایسے شوہر جن کی بیویاں نہیں ہیں، انہیں پوچھ کے دیکھو سنگل سائیڈڈ زندگی کتنی اذیت ناک زندگی ہے. جگہ جگہ پر آپ کو اپنے ساتھی کی ضرورت پیش آتی ہے. پنجابی میں ایک مثال ہے، وہ شخص تھا تو اس کی بیوی ایک آنکھ سے ڈسیبل تھی، کہانی تھی. وہ محلے والے کہہ کے وہ منوں چڑھا کے انہوں گھروں کڑوا دیتا. جدھر گھروں نکل گئی، اگے وہ کامکار تو آندا سی، آندیاں سارا کچھ کھانا وانا تیار، بستر لگا ہویا، پانی شانی رکھیا ہویا، سارا کچھ. لیکن جدھر وہ اس کی بیوی گھر میں نہیں ہے، آیا تو پھر کی آندا ہے، ہوکا بھر کے، آہ بھر کے، گھر گھر دھواں دکھیا تے گھر گھر لگی لو، گھر گھر دھواں دکھیا تے گھر گھر لگی لو، تیرے باجوں کہانیے میری بات نہ پوچھے کو، کہ تو تھی تو میری اس گھر میں آتے ٹال سے ہوتی تھی، میری عزت ہوتی تھی، مجھے فیسلٹیز ملتی تھی، مجھے گھر لگتا تھا. لیکن لوکاں دے کہن تے نکما سی نا، نادان کہ لوکاں دے کہن تے اپنے ساتھی کو انج دے جھوٹو بھی نہیں ہونا چاہیے. مرد جو غلط ڈیسیژن لے تو اس نے غلط فیصلہ لیا. میں پھر کہوں گا کہ ہمارے گھروں کی خوشیاں 90% ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی سپرد ہے. وہ جب رشتوں میں خلیج نہیں پیدا ہونے دے گی، دیانتداری سے، محبت کی روح سے سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈھانپ لیں گی، تو مردوں تک بات ہی نہیں پہنچے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کان بھرتے رہتے ہیں، کان بھرتے رہتے ہیں. وہ پہلی بار تو پتہ نہیں، ایک کری بندہ سر جھٹک دیتا ہے، اترا دیتا ہے، دوجی ری پھر تیجی ری پھر چوتھی ری پھر ہولی ہولی وہ کنا نو یہ گل سننی چنگی لگنا، پسند آنی شروع ہو جاتی. اور پھر ایک دن، چونکہ دیکھیے کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ غصہ ایک دم سے نہیں آتا. بظاہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں لنگیا کولوں کی کیتا ہے، میرے لوگ دیکھ کے تو کیا سو، دوجا بندہ نہیں آنے کوئی ایڈی بڑی گل تو کوئی نہیں. لیکن اس کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ سال 6 مہینے 2 سال سے میرے اور اس کے تعلقات میں جو ٹسل چلی آ رہی ہے، اور وہ بندہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور اس کی ان ساری بدتمیزیوں کو وہ پائل اپ کرتا رہتا ہے، ڈھیر لگتا جاتا ہے. تو ایک دن اچانک وہ ماڑی جی تھک تو ہی تیزاب بن کے آگ لگ جاتا. ایک ہی دن میں ایک ہی تھوک کا سبب وہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. اس طرح سے مرد حضرات بھی نا نکی 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 میٹھی 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 سن دے رہے ہیں. پہلے ری دوجی ری ترایا ڈانٹیا روک دیتا، لیکن اس کے بعد اس کے کانوں کو بھلی لگنے لگتی. اور کہتے ہیں ایڈا بڑا چھوٹا ہوتا ہے مجھ ہوتی ہے، نکی جی لالی جی تو پہلی چون جو دے کان چ مار دی ہے نا تو کان پھرکتا ہے، ایک نہیں چلتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ لیٹ جاتا ہے، اسے مزہ آنے لگتا ہے. جی وہ کان چ بڈ سٹک دے نال ہلکی ہلکی خارش کریے نا، بڑی مزے آتی.
پھنسیوں کے گرد جب وہ چھوٹنے پہ زخم آ رہا ہوتا ہے وہ دے گرد دی کھرک بڑی مزیدار بڑی سوادی ہوتی ہے، لیکن جدو بے دھیانی 9 بج جائے نا تو پھر چیخاں بھی کڑا دے۔ ایگزیکٹ ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ خارش ہمیں اچھی لگتی ہے نا وہ دے سجے سجے کھبے کھبے ماڑا ماڑا کھرک دے لینے ہیں، بڑا مزہ ہوتا ہے اس کھرک دا، لیکن جدو بے دھیانی نال دھیان ادھر ہو کے 9 بجدا نا پھر نکل چیخاں جاتی ہیں، ڈانڈاں نکل جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پھر اسی گلی چ کھلو کے پیٹنے ہاں لوگوں میرے نال زیادتی ہے۔ لیکن جدو وہ مٹھی مٹھی کھرک سی نا وہ بڑا مزہ ہے۔ آج ہمیں روت اور نومی کے کریکٹر کو ذہن میں رکھنا کہ روت اور نومی کا کریکٹر جو کہتی ہے کہ اگر میں تجھے چھوڑ کر جاؤں تو میرا خدا اس جانور کے حشر سے بھی میرا حشر زیادہ برا کرے۔ میں ایک اور حوالہ کہہ کے بند کروں گا کہ ٹوٹتے نہیں۔ دیکھیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع جب اس کے گھر میں گیا تو اس نے پترس کے گھر میں، یہ نکال کے پڑھ لیں دیکھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں، لفظ یہی ہے کہ یسوع نے پترس کے گھر میں اس کی ساس کو دیکھا جو تپ سے جل رہی تھی، تپ میں پڑی ہوئی تھی، اور یسوع نے اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر اس کی تپ ٹھیک کر دی، اس کا بخار اتار دیا۔ میں اس میں جو بات آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پترس کے گھر میں اس کی ساس، ساڑھے تھی بھی بڑی بچار ہو جاتی، بیچاری ماں بیٹی کی بہو کی 2 دن آ کے اپنی بیٹی کے کسی کام کے سلسلے میں اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ اگر ساس دی مدد کر دی ہوئے تو ماں کدی آ کے ہفتہ ہوتے رہے نہ، وہ چھلے دے مہینہ وہ آ کے وہ اتنے نہ بج کے رہے اپنا گھر چھڑ کے۔ اگر ساس کا رویہ بیٹی کے جیسا بہو کے ساتھ ہو تو پھر ماں نو اور بیٹیوں سدے کدی نہ۔ یہ سیدھی سیدھی باتیں آپ اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایڈی راکٹ سائنس نہیں، کوئی بہت بڑی فلاسفی نہیں، بہت بڑی کوئی ایسی چیز نہیں جنہوں تمہیں نظر نہ آئے۔ اپنے گھر چاٹ کے اپنے اڑوس پڑوس سے سبب کی کہ کیوں ماں کو بلانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ساس اور بہو کا، بیٹی اور ماں کا رشتہ ہے۔ اگر رشتہ ہو تو پھر ماں کو بلانا نہیں۔ یہاں پر پترس کی ساس اس کے گھر میں، اور یسوع نے اس کو ناپسند تو نہیں کیا بلکہ اس کے بخار کو چھو کر ٹھیک کیا، درست کیا ہے۔ جو میں صرف اس بات کو اتنا ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پترس دیکھ کر رہی تھی، تو اگر ایسے حالات ہیں تو داماد بھی بیٹا، تو وہ بیٹا بن کر اگر وہ اپنی ماں کی کیئر کر لیتا ہے تو اگر کسی وقت وہ اپنی ساس کے لیے کوئی دوائی لے آتا ہے، وہ دا ہسپتال کھڑا کے کوئی چیک اپ کروا دینا ہے، کوئی ٹیسٹ کروا دینا ہے، تے ماں نو سڑ پج کے کوڑا ہون دی لوڑ لے۔ میرے لیے تے ڈسپرین بھی نہیں آتی، یہ لے ہسپتال لے کے ٹرے ہے، نخرے نہیں مکتے، بڑے چونچلے۔ تو ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ داماد بیٹا، کیسی خوبصورت بات۔ میں نے سرمن اس پر دیا تھا، آپ کو یاد کوئی نہیں ہوگا کہ ایلی مقدس یوسف کے نسب نامے میں جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ ایلی کا بیٹا، 2 جگہوں پر آپ نسب نامے پڑھیں گے، ایک جگہ پر آپ کو ایلی کا بیٹا ملے گا مقدس یوسف، اور ایک جگہ پر ایک اور نام ہے اس کا بیٹا۔ تو کیا بائبل کنٹراسٹ کر رہی ہے، تضاد پیدا کر رہی ہے، غلط بیانی کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلی مقدس یوسف کا سسر تھا اور مقدسہ مریم کے باپ کا نام ہے، اور وہ اس کے گھر میں یوسف رہ رہا ہے۔ مقدس یوسف جو منگیتر ہے مقدسہ مریم کا، وہ اپنے سسر کے گھر میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارا مفہوم وہی رہنا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا. ہمیں یہاں پر کوئی ایسی تقسیم نظر نہیں آ رہی. بیوی کے گھر میں اس کے سسرال والے اور لڑکے کے گھر میں اس کی بیوی کے میکے والے بھی آ کر رہ سکتے ہیں, عزت تعظیم دے سکتے ہیں, اکٹھا ایک معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اور یہ محبت کی بات ہے اور یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان تینوں باتوں. پھر ہم ایک اور بات کے دیکھیں, جب مقدس یعقوب بھاگ کر جاتا ہے تو وہ اپنے سسر لاون کے گھر میں 24 سال تک 12 سال کے لیے وہ راخل کے لیے محنت کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کو لیا ملتی ہے تو وہ پھر اس کو اور محنت کرنی پڑتی ہے, پھر راخل سے شادی کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ہاں رہتا ہے. تو یہاں پر بھی شادی کے بعد میں وہ بھیڈاں بکریاں لے کے جنانیاں لے کے اڈ پڈ نہیں جاتے. تو یہ مت خیال کریں آج کے بعد اس آیت کا, جب شادی بیاہوں پر نکاحوں پر آپ اس قسم کے حوالہ جات کو سنتے ہیں کہ مرد اپنے والدین کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے. اس کا بالکل آج ہم اسی پہ سرمن کو کلوز کریں گے اور اگلی بار ہم شاید 2 سرمن اور لیں اس پر. ایک تو میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہے, اور دوسرا میاں بیوی کے ساتھ ہم معاشرے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. نئے بیاہتا جوڑوں کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں, کس طرح سے ان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اچھے تعمیری معاشرے کی بنیاد پڑے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے حسی ہے, خود غرضی ہے, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ, ہم ان باتوں سے بچ جائیں. ہمیں ساس اور بہو کے لیے میں چیلنج کے طور پر آج آپ کے سامنے نعومی اور روت کے رشتے کو رکھتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر چونکہ یسوع ہمارا دولہا ہے اور ہم اس کی دلہن, تو ہمارے دولہے نے اپنی دلہن کے لیے کیا کیا؟ اپنی جان تک دے دی, اپنا لہو بہا دیا, اپنے بدن کو صلیب پر توڑنے کے لیے خوشی سے, مجبوری سے نہیں, خوشی سے قربان ہونے کے لیے دے. کیا ہم اپنی بیویوں کے لیے ایسے شوہر ہیں کہ خالی اتنا ہی میرے لیے روٹی بھی پکی ہوئے, کپڑے بھی دھوئے ہون, استری بھی ہوئے ہون, اور میری تیرے لیے کوئی ذمہ داری نہیں, میں تجھے کوئی عزت نہیں, میں تیرے لیے کوئی بات, رات میں منہ کوٹ کے بھی سونا ہے. سارے یہ ڈیمانڈس کرتے تھے. ہم اس پر دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں کہاں کتنا رکھنا ہے. اگلے سنڈے خداوند نے تندرستی دی, صحت دی, زندگی دی. تو یسوع مسیح کا کریکٹر جو اپنی بیوی کے لیے, اپنی دلہن کے لیے سب کچھ کر کے موت کی اتھاہ گہرائیوں سے گزر گیا, کیا ہم اپنے ساتھیوں کے لیے, ہم اپنی دلہنوں کے لیے کیا اس قدر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا, ہمیں رت اور نعومی کے کریکٹر کو رکھنا. اگر ہم سرفرازی چاہتے ہیں, معاشرے میں عزت چاہتے ہیں, خدا کے حضور اچھا پھل اور صلہ چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں خدا رت کی طرح سرفراز کرے. یسوع مسیح کے نسب نامے میں نام آ جائے گا. غیر اقوام سے, نجس اور ناپاک لوگوں سے نکل کر وہ یسوع مسیح کے فور فادرز کا حصہ بن جائے, اس کی اباؤ اجداد. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے حضور شکر کریں کہ ہمیں خدا باپ نے کیسا خوبصورت دولہا بخشا, جو اپنی دلہن کی محبت. سبھی آنکھیں بند ہو جائیں, ڈونٹ لک ہیئر اینڈ دیر, ادھر ادھر نہ دیکھ, شکر کریں اس بات کے. خداوند میں تیرا شکر کرتا کرتی
کہ تو نے مجھے ایسا دولہا بخشا جو میرے لیے جان دینے سے بھی جس نے گریز نہیں. آج میں کیسا دولہا بننا چاہتا ہوں. مجھے کیسا دولہا ہونے کا شرف ہونا چاہیے. یقیناً میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے نمونے سے، اس کے کردار سے، اس کے ماڈل سے، اس کی مثال سے بڑھ کر ہمارے لیے اور بھی خوبصورت نمونہ اور مثال ہو نہیں سکتی. شوہر اپنے آپ یسوع مسیح کی طرح کا وفادار خامن، اور دلہنیں بیویاں اپنے آپ کو بے عیب اور پاک جوری سے پاک بے عیب کلیسیا کی مانند مقدس وفادار فرما بردار دلہن کلیسیا کے طور پر اپنے آپ آزمائیں. دیکھیں کیا میں ایسی کلیسیا، ایسی دلہن کے طور پر اپنے اندر وہ ساری خوبیاں رکھتی ہوں یا نہیں. خداوند ہم دونوں کو میاں بیوی ہونے کے تعلق سے اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو یسوع مسیح اور پاک کلیسیا کی خصوصیات کے مطابق تعمیر کرنے کے لیے فضل اور توفیق عطا کرے. خدا باپ اور بیٹا یسوع مسیح. جی اللہ صاحب